السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آئیے آج ہم سیکھیں گے علم التجوید کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اس میں وحی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم کو سنایا، پہنچایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، یعنی اطمینان سے پڑھیں۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو صاف صاف اور واضح اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھاتے وقت جو ہے ترتیل کے ساتھ سنائیں اور ان کو جو ہے سمجھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام۔ اوقاف یعنی وقف کرنا، وقف میں ماہر ہونے کا نام ہی ترتیل ہے۔ ہمیں ترتیل کے دو معنی ملے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف یعنی وقف، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے وقف کہاں کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے اور آگے کس طریقے سے ملا کر پڑھنا ہے، اسی کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ترتیل کی نسبت ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت جو ہے وہ خود اپنی طرف کی ہے۔ نیز اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں اور لوگوں کو ترتیل کے ساتھ پڑھائیں اور ان کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ ہمیں یہاں تین چیزیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، اب سلم سے فرما رہے ہیں کہ خود بھی پڑھیں ترتیل کے ساتھ، لوگوں کو پڑھائیں بھی اور حکم بھی دیں ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا۔ اس میں ہمیں تین چیزیں ملی۔ چنانچہ آیات وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ یہ پیچھے گزر چکی ہے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا۔ اسے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا اور سنایا۔ اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اس میں ترتیل کے ساتھ پڑھانے کا حکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے، قرآن کریم جس طرح نازل ہوا ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے، جس طرح وہ قواعد کے ساتھ، جس طرح وہ تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ کے سنایا، ان کے ساتھ دور کیا، سب اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا، قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے۔ اور فن تجوید
مطلب تجوید میں ماہر ہونا. فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. فن تجوید یعنی ماہر ہونا تجوید میں اس کا اس طرح نام نکلتا ہے کہ جس طرح عربوں کا لب و لہجہ ہے اس کو اپنے اندر محفوظ کرنا، یعنی اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کے لب و لہجے، ان کے آوازوں میں پڑھو، ان کے قواعد کی طرح پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، کیونکہ یہ ہمارے اندر ہماری آوازوں کو اور قرآن میں جو ہے وہ لذت آتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے. قرآن مجید جب تک عرب میں رہا اس کی ادا میں کوئی عیب نہیں آیا، اس کی ادا میں کوئی گڑبڑ نہ آئی. پھر عرب سے نکل کر عجمی میں پہنچا، مطلب جو عرب کے رہنے والے نہیں تھے ان میں پہنچا، تو انہوں نے اس کو اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجوں پر پڑھنا شروع کر دیا، جس سے قرآن کریم کی عربیت مجروح ہوئی. اسی وقت سے علماء اسلام کو حروف کے مخارج و صفات کی توضیح کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اس میں جو جتنے قواعد ہیں مخارج و صفات کے اس کو واضح کریں، اس کی ضرورت پیش آئی. ان قواعد کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی. مطلب ان میں جو ہے جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ شریعت اسلامیہ میں یہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.